تیرے من چلے کا سودا ہے کھٹا اور میٹھا، تیرے من چلے کا سودا ہے کھٹا اور میٹھا۔ کنجڑے کی سی ہاٹ ہے دنیا، کنجڑے کی سی ہاٹ ہے دنیا، جنس ہے ساری اکٹھی۔ کنجڑے کی سی ہاٹ ہے دنیا، کنجڑے کی سی ہاٹ ہے دنیا، جنس ہے ساری اکٹھی۔ میٹھی چاہے میٹھی لے لے، میٹھی چاہے میٹھی لے لے، کھٹی چاہے کھٹی، تیرے من چلے کا سودا ہے کھٹا اور میٹھا۔ اشفاق احمد کی شورۂ آفاق کتاب منچلے کا سودا سے اقتباس۔ بنجارے کی ہانک۔ اس ڈرامہ سیریل کے وجود میں آنے کا تعلق ان دو مثبت اور منفی تاروں سے بندھا ہوا ہے، جن میں سے ایک کا سرچشمہ تصوف اور عرفان ہے اور دوسرے کا منبع سائنس، خاص طور پر فزکس، اور فزکس میں سے بھی کوانٹم تھیوری کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی 11 برس تک ایک متجسس نویندہ کی حیثیت سے میں نور والوں کے ڈیرے پر باقاعدگی سے حاضری دیتا رہا اور سائیں فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سمجھنے کی کوششیں کرتا رہا۔ اس سے تقریباً دگنی مدت تک اردو سائنس بورڈ میں ان مسودوں کی ورق گردانی پر مامور رہا، جن کا براہ راست تعلق سائنس کے مختلف موضوعات سے تھا۔ ان دونوں رسمی تعلقات سے مجھ پر کچھ ایسے عقدے کھلے جن سے میں محض ادب کے میدان میں رہ کر روشناس نہ ہو سکتا تھا۔ ڈیرے کے لنگر خانے کی کچی دیوار سے ڈھولکا لگا کر سوچتے ہوئے اور دفتر میں سائنسی کتابوں کی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے ایک بات اندر اور باہر پورا بوجھ ڈال کر مجھ پر لٹکی ہوئی تھی کہ اصل حقیقت بٹی ہوئی نہیں۔ اس کے جو قطع ٹکڑے اور اجزاء الگ الگ نظر آتے ہیں، اصل میں ایک ہی کل کا حصہ ہیں۔ صوفیوں کا علم ایک ایسا ابدی اور عرفانی علم ہے جسے نہ تو عقل و دانش اور دلیل و برہان کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے اور نہ ہی الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ابدی علم کے اندر جدید فزکس کی جو ابدی شاخ اپنے طے شدہ مقام سے گزر رہی ہے، اس کو بھی گہرے مراقبے اور ڈائریکٹ حسی، بصیری اور ذاتی مشاہدے سے اسی طرح آنکا جا سکتا ہے جس طرح جدید آلات سے فزکس کے مفروضات جانچے جا سکتے ہیں۔ جب فزکس کے پروفیسروں اور باطن کے مسافروں کے تجربات میں ایک متوازی ہم آہنگی کا احساس ہوتا ہے تو حیرانی اس پر نہیں ہوتی کہ اس قدر قریبی مشابہت اور ایسی ہم آہنگی کا اچانک سے علم ہو گیا، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو مختلف نوع ڈسپلنوں میں یہ ہم آہنگی اور ایسی مماثلت کیوں کر پیدا ہوئی اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ یوں تو زندگی کے اسرار نہانی جاننے کے لیے صرف صوفیوں اور سائنسدانوں نے ہی کوشش نہیں کی، بلکہ شاعروں، مجذوبوں، بچوں، مسخروں اور پانسا پھینکنے والوں نے بھی کچھ نتیجے نکالے ہیں اور بڑی ہی دقیق باتیں کی ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں زندگی اور کائنات کی تشریح اور توضیح سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اس کے اندر کا بھید بھاؤ نہیں بتاتی۔ ان کی طرح میکینکس کا سہارا لے کر کلاسیکل فزکس بھی کائنات کی توضیح تک ہی محدود رہی، لیکن 20ویں صدی میں جب ایٹم نے اپنی حیران کن جزیات کے ساتھ خود کو حویدہ کیا تو سائنس کو احساس ہوا کہ فزکس کی دنیا میں نامیاتی نقطۂ نظر قدیم و میکینکی نظریے کے مقابلے میں زیادہ جاندار اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس عہد کے بہت سے سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ روحانیت کے قدیم بابوں اور دور جدید کے سائنسدانوں کی ماہیت اشیاء اور تشکیلات کائنات کے بارے میں تقریباً ایک سی سوچ پائی جاتی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق، بازجوئی اور استفسار کے راستے ضرور جدا جدا ہیں، لیکن ان کے اسلوب اور روش شناسی کے شیووں میں بڑی یکسانیت ہے۔ مثلاً دونوں کا انداز تحقیق کلہم تجربی اور عملی ہے۔ فزکس اپنی معلومات تجربات سے اور کائنات کے گہرے مشاہدے سے حاصل کرتی ہے، اور تصوف مراقبے کے زور پر بصیرت کی تجربہ گاہ میں اترتا ہے۔
دونوں واردات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدے کے برتے پر اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں۔ صوفی اور سائنسدان دونوں اوک لگا کر کسی کی چھاگل کا پانی نہیں پیتے، اپنا چشمہ خود دریافت کر کے اس سوتے سے اپنے تجسس کی پیاس بجھاتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں ایک گہری ہم آہنگی کی بنیاد اس حقیقت پر بھی ہے کہ دونوں کے مشاہدات ایسی اقلیموں میں ہوتے ہیں جہاں عام حسیات کی رسائی نہیں ہوتی۔ ماڈرن سائنس میں یہ اقلیم ایٹم اور سب ایٹامک کی دنیاؤں سے تعلق رکھتی ہے، اور تصوف میں ان کا رشتہ شعور کی ان غیر معمولی کیفیات سے بندھا ہوا ہے جو حسیات کی دنیا سے ماورا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں طائفوں اور دونوں جرگوں یعنی سائنس اور تصوف کی انتہائی سطحوں پر ان کے نکالے ہوئے تت کو عام زبان میں سمجھنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب مرید نے مرشد سے پوچھا، یا حضرت، کیا اولیاء اللہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں؟ تو مرشد نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ فنا ہو جاتے ہیں؟ عرض کیا، یا حضرت، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا پھر وہ موجود ہوتے ہیں؟ یہاں ان کے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے مرشد، تو پھر کیا ان کے نہ ہونے کی بابت پوچھ رہے ہو؟ اسی طرح جب لیبارٹری میں ایک حیران و سرگرداں اسسٹنٹ سائنسدان نے ایک بڑے سائنٹسٹ سے پوچھا، سر، کیا الیکٹرانوں کی حالت ایک سی رہتی ہے؟ تو سائنٹسٹ نے کہا، نہیں، تھینک یو سر، آپ کے کہنے سے اور آپ کے تجربے سے معلوم ہو گیا کہ الیکٹران تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ اچھا، سمجھ گیا سر، الیکٹران ہلتے نہیں بلکہ ساکت و صامت رہتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر سر، بات واضح ہو گئی نا کہ سر وہ حرکت میں رہتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ لیکن صوفی اور سائنسدان میں اتنی طویل ہم سفری کے باوجود اور ایک ہی منزل کی کھوج میں بڑھنے کے باوصف جو ایک نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ تصوف میں زندگی کا چلن ہی علم کا مظہر بن جاتا ہے، اور حسیات سے ماورا تجربات میں سے گزرنے والا فرد سارے کا سارا تغیر و تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن سائنسدان ان ماورائی واردات سے متاثر نہیں ہوتا اور ایک معروضی انداز میں ویسے کا ویسا ہی کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے سائنسدان بلکہ سارے بڑے بڑے سائنسدان اپنی قائم کردہ تھیوریوں کو تہذیبی، ثقافتی، روحانی اور اجتماعی رنگ عطا نہیں کر سکے۔ حیرت کا مقام ہے کہ ایک سائنسدان اپنی ڈسکوری کے تحیر میں ڈوب کر کایا کلپ نہیں ہوتا، بلکہ اہلا گہلا الگ سا رہ کر ککڑوں کی طرح زندگی گزار جاتا ہے۔ اس وقت ہم علم و دانش کے بہت اونچے معیار پر ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہماری تہذیب، ہماری انسانیت اور پوری مدنیت کی بقا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم منطقی، متجاوز، پرخاشگر، عذاب انگیز اور شفاق رویوں پر نظر ثانی کر کے انہیں معاہدہ حدیبیہ کی مرحمت آمیز اور شفقت انگیز عمل میں داخل کرنے کی جرت کریں۔ اس عہد میں یہ ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن انسانی بقا کے لیے اس پر توجہ دی جانی نہایت ضروری ہے۔ شکریہ۔